محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العلي العظيم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور سننے والوں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے خاندان پہ گزرنے والی مصیبتوں اور رسیدی کی تصدیق پیش کرتا ہوں. آپ تمام لوگوں کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت اور خاندان کی اسیری کی تعزیت اور تصدیق پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ ذکر عزاداری، یہ ذکر اہل بیت، یہ ذکر شہادت، یہ ذکر قربانی جو ہماری محفلوں اور ہماری گیدرنگس کے اندر کی جاتی ہے، جسے ہم عزاداری کے نام سے جانتے ہیں، ان میں جو ذکر ہوتے ہیں، ان میں جو منقبتیں ہوتی ہیں، ان میں جو نوحے ہوتے ہیں، ان میں جو مرثیے ہوتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں تقوی الہی کے نزدیک کر، اور دوسری جو چیز ہمیں ان چیزوں سے حاصل کرنی چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو اس سے سمجھ کر اپنے اور اپنے نوجوانوں کے دلوں میں اس کو راسخ کر سکیں. اور کسی چیز صرف سمجھنا کافی نہیں ہے. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ سمجھنے کے بعد ہماری زندگی میں جو حالات اور جو ایسے کٹھن فیصلے آئیں کہ جہاں پہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو، وہاں پہ ہمیں اس عزاداری کی دسترخوان کی برکت سے فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرما. اور مجید کی جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت سورہ مریم کی آیت ہے. میں پہلے اس کا ترجمہ کر دوں، پھر ایک مقدمہ بیان کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ تفصیلات عرض کروں گا. اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ پھر ان کے بعد ان کی جگہ پر وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سورہ مریم کی یہ آیت ہے کہ جس کا دوسرا حصہ یہ بیان فرما رہا ہے. اور خواہشات کا انہوں نے اتباع کر لیا، اپنی خواہش نفس کی پیروی انہوں نے کی، بس یہ قریب اپنی گمراہی سے جا ملیں گے. یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے کہ جو سنن الہی کو بیان کر رہی ہے. سنن الہی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ سنتیں کہ جو معاشرے پر، اس دنیا پر حاکم ہیں، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہمیں اجرا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کچھ قوانین حاکم کیے ہیں، اور کچھ جسے کہتے ہیں کہ عمل اور رد عمل کے بنیاد پر کچھ ایسے قوانین ہمارے لیے قوموں کے درمیان رکھے ہیں کہ اگر کوئی قوم کسی خاص طریقے سے عمل کرے گی تو اس کے ساتھ نتیجہ اسی طرح سے پیش آئے گا جیسے اس سے پچھلی قوموں کے ساتھ پیش آیا. اور وہ قرآن مجید میں کچھ مثالوں کے ذریعے، کچھ تجربات کے ذریعے، آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فلاں قوم نے یہ کیا، اس کے ساتھ یہ ہوا، اس قوم نے یہ کیا، فلاں نبی کی قوم نے یہ کیا، اس کو اتنی ترقی ملی. یہ میں باتیں پچھلی مجالس میں تکرار کر چکا ہوں. یعنی عبرت قرآن جسے ہم کہتے ہیں نا، قرآن سے عبرت حاصل کرنا. لفظ عبرت لفظ عبرہ سے نکلا ہے، عین بے رے عبرہ. عبرہ آپ اردو زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں عبور کرنا، عبور کرنا.
یعنی عبرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سوچ کر جو ہے وہ دو آنسو بنایا کہ ہائے ان کے ساتھ کیا ہو گیا، یہ عبرت نہیں کہلاتی۔ عبرت کہتی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے کسی قوم پہ عذاب آیا ہے تو ہمیں ان ریزنز کو کہ جن کی وجہ سے اس قوم پہ عذاب آیا ہے ان سے عبور کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان سے ہمیں عبور کرنا ہے، عبرت حاصل کرنی ہے، نہیں اس سے ہمیں سبق لینا ہے کوئی نہ کوئی۔ عبرت یعنی سبق لینا کسی چیز کے ذریعے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جو بیان ہوئی ایک اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی قوم میں جو پستی آتی ہے، کسی قوم میں جو گراوٹ آتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کو اس دنیا کے لیے حاکم بنایا ہے کہ اس دنیا میں حکومت کس کی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی جنت، اور جنت بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے۔ اگر وہ بغیر اس دنیا کے بنائے یہ حکم دے دیتا کہ بھائی یہ جو میں نے بنائے ہیں ان میں سے فلاں 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 کو جنت میں ڈال دو، ان کو دوزخ میں ڈال دو، تو وہ بعد میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملا ہوتا تو ہم بھی جنت میں چلے جاتے، وہ بعد میں یہ اعتراض کرتے کہ ہمیں موقع ملا تو یہ جنت میں چلے جاتے، تو آپ کہیں گے مولانا یہ آپ نے ازمپشن کہاں سے کر لی، شاید وہ اعتراض نہ کرتے، ان کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ دنیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ مناظر قرآن مجید میں نقل کر دیے، اور وہ قرآن مجید میں انہی لوگوں کے اقوال نقل کر دیے کہ جنہوں نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ اللہ ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا، اپنے الفاظ میں بیان کرو، ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے اس ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ہمیں اس جہنم کا جسے کہتے ہیں ابدی عذاب جو ہے بھگتنا پڑے گا، ہمیں کچھ عرصے کے لیے دوبارہ بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے اگر ان کو دوبارہ کچھ عرصے کے لیے بھیج دیا جائے یہ پھر وہی کریں گے جو یہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں ایکسکیوز کا موقع نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں یہ دنیا بنا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ جو کہ کامل شخصیت، جو کہ ایک کامل ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ایک کامل جنت بنائی ہے، تو اس کامل جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو کمال کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ہم سے کامل ہونے کی، پوری طرح پرفیکٹ ہونے کی ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم کمال کی طرف بڑھو، تمہارا کام نتیجہ حاصل کرنا نہیں ہے، تمہارا کام ہدف کی طرف بڑھنا ہے، تم جتنے بھی قدم اس کی طرف بڑھاؤ گے وہ میرا کام ہے کہ میں تمہارا حساب کتاب خود کروں گا، لیکن مجھے یہ نظر آنا چاہیے کہ تم ہدف کی طرف بڑھ رہے ہو۔ اگر تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہو اور ہدف کی طرف نہیں بڑھ رہے اور بعد میں شکایت کرو کہ ہمارے دل میں تھا، تو وہ دل میں ہونا کسی کام کی تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا دار امتحان ہے۔ یہ اب روایات میں مختلف علماء کے منہ سے سنتے رہتے ہیں کہ روایات میں ائمہ علیہ السلام کی طرف سے قرآن مجید میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی طریقوں سے بیان کر چکا ہے کہ دنیا جو ہے وہ دار امتحان ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک نبی کو میں اس دنیا کے اندر بھیجتا ہوں، وہ اپنی پوری جسے کہتے ہیں جانوں خون پسینہ بہا کر، اپنی جان لگا کر، یا یوں کہنے کہ اپنی پوری قوت لگا کر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس معاشرے کے اندر رائج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس حد تک اس کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ تم ابلاغ کر دو، پہنچا دو اللہ کے دین کو۔ زبردستی منوانا اللہ تعالیٰ نے کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات سے یہی برتری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو اختیار نہیں دیا، لیکن انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور اختیار دیا۔ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں بھی ہے جسے آپ بیسک انسٹنکٹ یا فطرت کہتے ہیں، ان میں بھی ہے، لیکن انسان کو قوت فیصلہ دی اور انسان کو اختیار دیا کہ اس کے سامنے دونوں راستے آ جائیں گے، وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ان کو فجور اور تقویٰ دونوں کے راستے دکھا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ قوموں کی پستی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کسی قوم پر کس وجہ سے عذاب آتا ہے۔ پچھلی قوموں میں یہ کام ہو چکا تھا، تو میں اس آیت کو کہ جو پچھلی قوموں کے جسے کہتے ہیں کہ نتیجے اور انجام کے بارے میں بتا رہی ہے، میں اس کو لے کے آتا ہوں کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بعد کے اقوام میں کس طرح سے پیش آیا۔ تو سارے مواقع تو میں پیش نہیں کر سکوں گا، لیکن ایک موقع آپ کے لیے پیش کرتا ہوں، یہ مقدمہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب ذرا آئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انبیاء علیہ السلام کے درمیان رتبے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، شخصیت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے سب سے برتر نبی اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجے، اور پھر اس کے بعد جسے کہتے ہیں نا کہ خاتم النبی قرار دیا کہ انبیاء کے سلسلے کا خاتمہ کرنے والے، ان کو تمام انبیاء کا سردار بنا کے بھیجا۔ تو جتنی محنت جس نبی نے کی، جو معجزہ جس نبی کے پاس آیا، وہ تمام صفات اگر کسی نبی کے اندر پائی جاتی تھی
تو وہ ساری کی ساری صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجود تھی. وہ آپ ایک مشہور شعر فارسی کا سنتے ہیں نا، ہرچہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیدا داری، ہرچہ ہمیں دارن تو طرح داری، یعنی کہ جو تمام انبیاء کے اندر تمام خصوصیات پائی جاتی تھی، تو طرح داری یعنی تیرے اندر وہ تمام خصوصیات جو ہیں وہ بدرجہ اتم موجود ہیں، بلکہ اپنی تمام لمٹس سے اوپر ہی موجود ہے جو ان انبیاء کے اندر موجود تھی. تو انہوں نے اپنی جو ہے خدمات پوری طرح پیش کی. اس کے نتیجے میں جو اقوام ان کے پاس آئیں تو ظاہر ان کے مسلمان ہوئے، ان کی پیروی کرنے والے ہوئے، اور کچھ عرصے کے بعد ان قوموں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بگاڑ کی مثال دی ہے یہاں پہ کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں، حضرت نوح کے زمانے میں جو قوموں میں بگاڑ پیدا ہوا اس کی وجوہات کیا تھی. اس کی وجوہات جو بیان کی گئی وہ اس آیت میں بیان کی گئی ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پورا جو اپنا زور لگا کے، اپنی پوری ایفرٹ لگا کر جو تبلیغ کی، اس کے نتیجے میں مدینہ کے اندر ایک حکومت قائم ہوئی. اور اس مدینہ میں جو حکومت قائم ہوئی اس کو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس طرح سے مدینہ کو قائم کر دیا، مدینہ کو بنا دیا کہ لوگ اپنی جان مال سب قربان کرنے کو تیار ہو گئے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو نفاق کے اس میں تھے، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو کافر یا یہودی اور عیسائی تھے، ان کی بات نہیں کر رہا، میں مخلص مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت. تو اسے مدینہ فاضلہ کے عنوان سے آج جانا جاتا ہے. یعنی لوگوں نے اپنی مال، اپنی جائیداد آدھی مہاجر اور انصار نے آپس میں تقسیم کر دی. تو اس کے اندر جہاں پہ رسول اکرم کی ہر بات مانی جاتی تھی، ہر شخص رسول اکرم کے ایک فرمان پہ جان دینے کو تیار تھا. 50 سال کے عرصے میں کیا ہوا کہ اسی امت کے لوگوں نے جو رسول اکرم کو اپنا سردار، اپنا آقا، اپنا نبی، اپنا رسول مانتے تھے، انہی لوگوں میں سے ان کے ماننے والوں نے رسول کے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا. تو وہ علت یا وہ ریزن جو ہم اگر روایات سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو یقیناً اس میں موجود ہے، لیکن میں قرآن مجید سے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وجوہات یہی ہوئی کہ انہوں نے کیا کام کیا، فخلف من بعدہم، انہوں نے رسول کے بعد وہ لوگ جو آئے انہوں نے نمازوں کو برباد کر دیا. نمازوں کو برباد کر دیا کا مطلب کیا ہے؟ کیا انہوں نے نمازوں کے اندر تبدیلیاں کر دی؟ ایک مزاج شاہ لے سکتے ہیں. کیا انہوں نے نمازوں کو پڑھنا چھوڑ دیا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بظاہر اس میں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے نمازوں کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا. تو اب اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہ ایک بہت بڑا ریزن نظر آئے گا کہ معنویت سے قوم کی اور امت کی دوری ہو گئی. لوگ پریکٹسز کر رہے تھے، جو دینی پریکٹسز تھی، نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، حج کر رہے تھے، تمام جو دینی جو رسومات تھی ان کو انجام دے رہے تھے، لیکن روح نماز، روح روزہ، روح حج ان کے درمیان سے نکل چکی تھی. اس کے مزداق ہمیں کہاں نظر آتے ہیں؟ اگر آپ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں تو ایک راوی کا ذکر ملتا ہے، ایک کا نہیں کئی روایات ہیں. اس کی ایک مثال بیان کر رہا ہوں کہ امام باقر کے زمانے میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور امام صادق کے زمانے میں بھی کہ امام حج کے لیے موجود ہیں، لوگ طواف کر رہے ہیں. تو کسی نے سوال کیا کہ اس دفعہ تو حج پہ بہت رش ہے، بہت زیادہ مجمع ہے. تو امام نے کہا کہ کہاں مجمع ہے؟ چند ہی لوگ ہیں جو حج انجام دے رہے ہیں، چند ہی لوگ ہیں جو طواف انجام دے رہے ہیں. کہتے نہیں مولا، اتنے سارے جو لوگ یہاں پہ جا رہے ہیں، آپ نے روایت سنی ہوگی، میں تفصیل میں نہیں جا رہا. تو امام نے اس کچھ عرصے کے لیے اس کے آنکھوں میں تصرف کیا اور اس کو کہا کہ دیکھو. اب جب وہ دکھایا تو نظر آیا کہ کوئی دمبا، کوئی بھیڑ، کوئی بکری، بہت ہی مخصوص اور یعنی تھوڑی مقدار میں انسان ہے جو اس کے گرد طواف کر رہے ہیں، باقی جانور اس کے گرد طواف کر رہے ہیں. تو ہوا کیا کہ معنویت سے دوری، عبادات کی روح نکل جانا، رسومات کا باقی رہ جانا، یہ باعث بنا. کس باعث کا باعث بنا؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، اور خواہشات نفس کا اتباع کرنا. یہ لوگ دنیا داری کے اندر لگ گئے. ان کی جو خواہش ہوتی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے یہ اسلامی قوانین کو اپنے پیروں تلے رون دیا کرتے تھے. یہ مسلمانوں کی بھی بات ہو رہی ہے جنہوں نے نبی پہ ایمان لانے کے بعد نبی کے بتائے ہوئے احکامات پر پیروی کرنی شروع کی اور پیروی کرتے رہے. رسومات انجام دی جاتی رہیں، رسومات بڑی جسے کہتے ہیں جوش و خروش کے ساتھ نظر آتی رہی، لیکن ان کے اندر سے روح نکل گئی. جب ایسا ہو جاتا ہے حسین ابن علی اور ان شہداء کی طرح لوگوں کو مذبح خانے میں جانا پڑتا ہے. وہاں پہ حسین ابن علی جیسے لوگوں کو اپنا خون بہانا پڑتا ہے. میں نے پہلے شاید مجلس میں یہاں پہ کہا یا نہیں کہا، لیکن میں پھر سے اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نے
آپ کو بتایا تھا کہ مسلم امت کی حالت امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ایسی ہو چکی تھی کہ یہ جسم تقریباً مر چکا تھا. یہ پتہ نہیں میں نے بیان کیا پہلی مجلس میں نہیں کیا, دوبارہ اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. جنہوں نے سن لیا ہے ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ, جو ابھی نئے ہیں ان کے لیے دوبارہ اس کو 2 منٹ میں ریپیٹ کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے امت مردہ پشمردہ اس حالت میں چل رہی تھی. جب مریض اس طرح کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو ڈرپ لگائی جاتی ہے, گولی دی جاتی ہے, اس کو انجیکشن لگایا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہو جائے. لیکن جب مریض کوما میں چلا جائے, جب مریض بالکل اس کی ہارٹ بیٹ آنی بند ہو جائے, تو پھر اس کو ایک شاک لگانا پڑتا ہے, الیکٹرک شاک. وہ الیکٹرک شاک لگتا ہے تو پھر ایک دم سے یہ بیدار ہوتی ہے. اور اسی سلسلے میں نے بیان کیا تھا کہ اس وقت ضرورت تھی کہ ایک ایسی قربانی دی جائے کہ جو امت کو ہلانے کے لیے, امت کو چونکانے کے لیے کافی ہو, کہ امت کہے کہ اوہ یہ کیا ہو گیا, یہ ہم سے کیا غلطی سرزد ہو گئی. اور وہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے کیا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ تحریکیں اٹھنی شروع ہوئی, وہ سارے علوی قیام جتنے بھی تھے وہ سارے اٹھنے شروع ہوئے. تو علت کیا بیان کی کہ انہوں نے اپنی نمازوں کو جو ہے وہ کمبلند کر دیا اور انہوں نے نمازوں کو برباد کر دیا. میں ایک سوال آپ سے کروں گا کہ آج جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں, بزرگان موجود ہیں, وہ اگر آج سے 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے, 50 سال والا تو کوئی بزرگ نظر نہیں آ رہا, سارے جوان ہیں یہاں پہ, 50 سال پہلے اگر انہوں نے کبھی سنا ہو مساجد کے اندر جو لوگوں کا رش اور ازدحام ہوا کرتا تھا وہ آج کی نسبت کم ہوتا تھا یا زیادہ ہوتا تھا؟ کم ہوتا تھا. آج نوجوان بھی آ رہے ہیں, آج فیملیز بھی آ رہی ہیں, آج خواتین بھی آ رہی ہیں, آج مسجدوں میں رش بڑھ گیا ہے. آج محفلوں کی, مجالس کی, منقبتوں کی اور نوحوں کی اور مرثیوں کی اور سخنرانی اور خطابتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. پہلے زمانے میں ایک دن میں ایک مجلس ہوا کرتی تھی. پہلے زمانے میں جو ہے وہ شبائے قدر کے اعمال ہوا کرتے تھے. محرم میں پورے شاید 2 مہینے 10 دن مجالس کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا. کچھ گنتی کے دنوں میں شہادتوں پہ اور ولادتوں پہ ہو جاتا تھا, محرم کے 10 دن ہو جاتا تھا, یا چہلوں پہ اس طرح ہو جاتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ کر کے رسومات کی تعداد بڑھتی چلی گئی, لیکن معاشرے کی پستی دور نہیں ہوئی, معاشرہ ترقی کی طرف نہیں گیا. تو کیا وجوہات نظر آتی ہیں؟ تو اس میں یہی وجوہات نظر آتی ہیں کہ معنویت سے دوری, اسلامی عبادات کے اندر جو روح ہوتی ہے اس سے ناآشنائی باعث بنی کہ ہم رسومات انجام دیتے رہے اور دیتے رہیں گے. لیکن اگر ہم نے ان کی روح اور ان کی تھیم جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو قرار دیا تھا اس پہ عمل نہ کیا تو یہ نمازیں کسی بھی کام آنے والی نہیں ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. میں اپنی طرف سے یہ جوش خطابت میں یا جوش جسے کہتے ہیں نا کہ تقریر کے اندر یہ آپ کے سامنے بات نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک مکالمہ بیان کر رہا ہوں, ڈائلاگ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو بچے نوجوان یہاں پہ موجود ہیں وہ غور سے سنیں, بزرگان یہ سن چکے ہیں کہ دیکھیں قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے وہ ہمیں یا تو اللہ بتا سکتا ہے یا اس کے رسول یا ائمہ علیہ السلام سے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ وہی بتا سکتا ہے. ہمارا اس دنیا تک ایکسس نہیں ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ قیامت میں کیا ہونا ہے. ہم اپنی طرف سے تکا تو مار سکتے ہیں, لیکن ہم اس وقت معلوم کر سکتے ہیں جب ہمیں اس نے خبر دی ہو کہ جس کی رسائی وہاں تک ہو. تو اب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی ذات ہو نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ ایک ڈائلاگ نقل کرتا ہے قرآن مجید کے اندر, اور وہ ڈائلاگ کیا ہے؟ نماز گزاروں کے درمیان, جنتی اور دوزخیوں کے درمیان وہ ڈائلاگ ہے. وہ آپ سب نے سنا ہوگا, قرآن مجید میں تلاوت بھی اس کی ہوگی اور وہ سورے بھی نمازوں میں آپ پڑھتے ہوں گے. وہ ڈائلاگ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک چیٹ باکس کھولے گا. چیٹ باکس کیوں کہنے کے, جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک ویڈیو کانفرنس ہوگی, یا ویڈیو کانفرنس کہہ لیں, یا بیچ میں کھڑکی کھولے گا کہ سامنے دوزخی بیٹھے ہوں گے, ایک طرف بہشتی بیٹھے ہوں گے. اب اجازت دی جائے گی, اے بہشتیوں ذرا سوال کرو ان سے. کیا سوال کرو کہ یہ دوزخ میں کیوں گئے؟ یہ آپ نے سنا ہے مکالمہ, کیا ہے وہ آیت؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ اچھا ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیں کہ یہ جملہ کس کے لیے بیان کیا گیا ہے؟ فَذُبِحَ الذَّبِیحُ إِلَى یَدَیِ الْإِمَامِ, یہ جملہ کس نے بیان کیا اور کس کے لیے بیان کیا تھا؟ فَذُبِحَ الذَّبِیحُ فِی یَدَیِ الْإِمَامِ, حضرت علی اصغر کے لیے کہ ذبح ہو گیا, سبی کہتے ہیں بچے کو, یدی الامام امام کے دونوں ہاتھوں پر. یا یہ جملہ, ایک اور سوال کروں گا آپ سے, یہ جملہ کس کے لیے کہا کہ یہ کب کہا؟ یا رقیہ یا سکینہ یا ابن کلثوم علیکن منی سلام, کس کے لیے کہا یہ؟ کب کہا گیا یہ جملہ؟ رخصت امام حسین علیہ السلام. جیسے ہی ہم یہ ساری باتیں سنتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جملہ کہاں گیا. یعنی ہماری معلومات, ہمارا مطالعہ, ہماری انفارمیشن اس بارے میں بڑی پرفیکٹ ہے, لیکن قرآن کے بارے میں ہماری معلومات
کون سی آیت ہے یہ جب یہ مکالمہ ہوا ہے؟ ما سلککم فی سقر، جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کیا وجہ ہو گئی کہ تم اس جنت کی روشنیوں سے چھوٹ کر، تمہارے لیے اللہ نے جنت بنائی تھی، تمہارے ہمارے ساتھ دنیا میں رہا کرتے تھے، تم ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، تم ہمارے ساتھ جو ہے عزاداری میں آتے تھے، تم ہمارے ساتھ تراویحیں پڑھتے تھے، تم ہمارے ساتھ جو ہے وہ جلوسوں میں شرکت کرتے تھے، تم ہمارے ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسوں میں آیا کرتے تھے، کیا وجوہات ہو گئی کہ آج ہم یہاں ہیں تو وہاں ہو؟ ما سلککم فی سقر، تو آگے سے کیا جواب دیں گے؟ اسی کے ذہن میں جواب ہے لم نکو من المصلین، ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے. یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے کہا لم نکو من المصلین، یعنی یہ نمازوں کے بارے میں سستی برتا کرتے تھے. اسی ڈائلاگ کو ایک اور جگہ پہ توضیح اس کی بیان کی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید میں انہی دو ذکیوں کی زبان سے بیان کی گئی تھی کہ ایک سلمان میں محمد علی محمد الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی نمازوں کے بارے میں سستی برتتے تھے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے بارے میں سستی برتتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے لیکن سستی برتتے تھے. تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرے کہ جو سستی برتنے والے ہوں انشاءاللہ. اب میں تھوڑا سا کھولتا ہوں، کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ کوئی چیز ہمارے درمیان ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کی کراہت، اس کی قباحت کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کر دیا، ہم نے جو ذمہ داری ہمارے اوپر واجب کی گئی تھی وہ ہم نے ادا کر دی. میں چھوٹی سی مثال کے ذریعے بچوں کو اگر سمجھ آ جائے، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں ہم اپنے گھر میں اس بچے کو اپنا اوبیڈینٹ سمجھتے ہیں کہ جس کو جب ہم کوئی کام کہتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کسی کام میں بہت زیادہ، کسی تحریر لکھنے میں یا کسی آفس کے کام میں یا کسی بھی کام میں مشغول ہیں اور بیٹھے ہوئے، آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ علی بیٹا یا عباس بیٹا یا فلاں ذرا مجھے پانی پلانا. وہ بیٹا موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے، جو بھی، وہ کہتا ہے آئی لو یو پاپا. آپ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں پانی کا گلاس موجود نہیں، دیکھا تو وہ بچہ وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں بیٹا ذرا پانی پلا دینا مجھے، تو وہ کہتے ہیں آئی لو یو پاپا، اور پھر اس کے بعد وہ پھر مجبور 3-4 دفعہ کے بعد جب نہیں ہوتا آپ اٹھتے ہیں. اگر پاکستان ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس بچے کا سب کچھ ٹوٹ ٹاٹ جاتا ہے. اور اگر یہاں پہ ہوتے ہیں تو دل میں کچھ کر کے پھر جا کے خود پانی پی کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہاں کچھ کریں گے تو آپ کو 18 سال سے اوپر ہوا تو سنا بھی دے گا، 18 سے کم ہوا ایک فون کرے گا، آپ کو گھر کے لے جائیں گے. تو کہنے کا مقصد کیا کہ یہ جو آئی لو یو پاپا کا اس کی زبان سے نکل رہا ہے اور جو آئی لو یو پاپا کا رد عمل اس کے جسم اور عمل سے ہونا چاہیے تھا، وہ دونوں باتیں آپس میں میچ کر لیں گی. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں مولا، میں بابا آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، لیکن اگر آپ جو کہیں گے وہ عمل میں نہیں کر سکتا، تو اس کا وہی مزاج ہے کہ آئی لو یو پاپا 2 تھپڑ آگے سے جب کام نہ کرنے کی وجہ سے. تو یہی چیز یہاں بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہیں نماز کے لیے اذان دی جائے تو کیا کرو؟ تیزی سے نماز کی طرف بڑھو، تیزی سے اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو. جب مؤذن اذان دیتے نا اللہ اکبر، تو اس کا مطلب وہی کہنا ہوتا ہے کہ اے دنیا میں رہنے والے اللہ کے بندے، سمجھ لو کہ جو تم کام کر رہے ہو اللہ اس سے بڑا ہے. جس فائدے کے لیے تم کام کر رہے ہو اللہ اس سے بڑا ہے. جس مقصد کے لیے تمہارا یہ بزنس، یہ تمہارا سودا، یہ تمہارا گھریلو کام، یہ تمہارا ورک ہو رہا ہے، اللہ اس سے بڑا ہے. کام کو سمیٹنا شروع کرو، آزاد ہو رہی ہے. اللہ اکبر. جب وہ کہتے ہیں نا حیا علی خیر العمل، ہر کام سے بہتر یہ عمل ہے. کھڑے ہو جاؤ، بلند ہو جاؤ، چل پڑو اللہ کی مسجد کی طرف. تو یہ اذان اس بات کی یاد دلائی ہوتی ہے کہ تمہیں 5 وقت دن کے اندر اذان دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں صرف یہ کہہ کر نہیں ڈال دیا کہ تم جو ہے بس 5 وقت نماز پڑھ لینا، بلکہ میں 5 وقت بلاتا ہوں، میں خود اذان دیتا ہوں. مؤذن اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو آپ کے سامنے پہنچا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ندا کو آپ کے سامنے پہنچا رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے، رسول محمد رسول خدا ہے، علی اللہ کے ولی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو مؤذن بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کی نماز کا وقت ہو گیا. تم نے کل کی مصروفیات، پچھلی نماز کی مصروفیات کے دوران یہ بھلا دیا تھا، میں تمہیں دوبارہ اذان دے کے بلا رہا ہوں. اسی لیے مستحب ہے کہ اذان اور اقامت کو ہے وہ نماز سے پہلے ادا کیا جائے تاکہ جو لوگ متوجہ نہیں ہیں وہ متوجہ ہو جائیں.
تو کیا اللہ بلا رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی جاب ہے، ابھی میں کھانا پکا رہا ہوں، ابھی میں مثال کے طور پہ یہ کام کر رہا ہوں، ابھی وہ کام کر رہا ہوں. وقت پر نماز ہمارے ہاں ادا کرنے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے. ہماری مجالس جو دینی محفل ہوتی ہے، ہماری عزاداری، ہماری محفلیں جو دینی محفل ہوتی ہیں، مقصد ہی ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیا جائے. بعض جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، مجالس جاری ہوتی ہیں، اور جب کسی سے کہا جاتا ہے تو اس کے جواب سننے کو آپ سب کے ذہن میں وہ جملہ کیا جملہ ملتا ہے کہ عزاداری کی قضا نہیں ہے، نماز کی تو قضا موجود ہے. یہ جملہ سننے کو آتا ہے نا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ ہم اپنے دین کے عقیدے کہاوتوں سے بنا رہے ہیں. سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ. کل کچھ لوگوں نے مجھ پہ اعتراض کیا تھا، کہہ رہا آپ نے بس ایسی بات ہوا میں کہہ دی. ایک سلامت بھیجے محمد علیہ. ایک اور سوال بھیجے محمد. یہ جملہ آپ نے سنا ہے میرے یا نہیں سنا؟ ابھی یہ جملہ سننے کو ملا یا میں آپ کہہ رہا ہوں صاحب آپ نے پہلی دفعہ سنایا یہ جملہ ہم لوگ ابھی نہیں سنا؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ میں کوئی غلط بیانی، میں اس معاشرے میں میری سے تو آیا نہیں، میں اسی ماحول میں بڑا ہوا ہوں. ہمیں بھی ہماری ماؤں نے انہی مجلسوں میں ہاتھ پکڑ کے لے جا کر جو ہے وہ بڑا کیا ہے. ہم بھی وہی سقہ بن کے عدم اٹھا کے اور پٹکا باندھ کے اسی طرح سے بڑے ہوئے ہیں. جس طرح آپ بڑے ہوئے اس طرح ہم بھی بڑے ہوئے. ہم کوئی الگ کسی مخلوقات میں سے تو اٹھ کے نہیں آئے. تو میں اسی معاشرے کے اندر کی بات بتا رہا ہوں، اپنے کانوں سے سنی ہوئی اور آپ سب کے کانوں میں یہ بات موجود ہے کہ نماز میں تو ابھی بہت وقت ہے. عزاداری کے اندر وقت نہیں ہوتا. فرشتے آئے ہوئے ہیں، یہ تمہاری عبادات کو، تمہارے آنسوؤں کو، بی بی سیدہ یہاں پہ آئیں گی، وہ دوبارہ نہیں آئیں گی، وہ تمہارے آنسوؤں کو سمیٹ کر جانے آئی ہیں. ارے نماز تو دوبارہ پڑھ لو گے، لیکن یہ آنسو تمہارے اگر رہ گئے یہاں پر تو بی بی سیدہ کے دربار میں قبول نہیں ہوں گے. یہ ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں. یہ محفلیں، یہ محافل، یہ مجالس یہ ہوئی اس لیے رہی تھی کہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں. اگر یہی محافل، یہی محفلیں اور یہ چیزیں ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے یا اللہ کے کاموں کے اندر، اللہ کی عبادات کے اندر سستی کی طرف ابھاریں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں کیا فرما رہا ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفَ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کہ اس کے بعد وہ لوگ ان کے درمیان آ گئے جنہوں نے نمازوں کو اپنے سستی، ان کی نمازوں سے سستی کی. اور میں نے آپ کو ڈائلاگ بتا دیا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے بارے میں سستی کرتے ہیں. اور ایک بات اور آپ کے اذہان عالیہ کے نظر کروں کہ دیکھیں نمازوں کے اوقات قرآن مجید میں 5 اوقات بتائے گئے ہیں. نمازوں کے اوقات 5 اوقات بتائے گئے ہیں. اور اگر آپ میں سے کسی کا ادیان قدیمی کے بارے میں مطالعہ ہو تو آپ کو بائبل کے اندر اور پرانے ادیان کے اندر مل جائے گا کہ ہر دین میں، جو دین الہی ہیں، ہر دین میں نماز 5 ہی وقت فرض تھی. ہر دین میں، دین ابراہیمی جتنے گزرے ہیں، ہر دین میں نماز 5 ہی وقت فرض تھی. ٹھیک ہے؟ اور وہ 5 وقت نماز پڑھا کرتے تھے. رسول کے جانے کے بعد، ان کے اپنے رسولوں کے جانے کے بعد، انہوں نے اپنی آسانیاں کرنے کے لیے نمازوں کے اوقات کو سمیٹ دیا. آج بھی اس سمیٹنے کی وجہ سے ان کی دوسری، تیسری، چوتھی نسل کے اندر نسلوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ وہ نمازیں کم اوقات کے اندر ہیں. ٹھیک ہے؟ یہودیوں میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے. آپ بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کو چاہیے ہو تو ریفرنس میں آپ کو کل دے بھی دوں گا. میں نے اس پوری ایک ریسرچ کی ہوئی ہے. 5 وقت نماز ہوتی تھی. ان کے علماء نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو ہم نمازوں کو 5 وقت سے 3 وقت پہ کر دیں. تو آج بھی ان کے یہاں 3 وقت عبادت ہوتی ہے. ان کی نسلیں سمجھتی ہیں کہ ان کے یہاں 3 ہی وقت کی نماز ہے. یہی چیز ہمارے یہاں ہو رہی ہے. اور آج کی نسل اگر اس کو بیان نہیں کرے گی، آج کے علماء اگر اس کو بیان نہیں کریں گے تو ہماری آئندہ آنے والی دوسری جو نسل ہوگی نا، تو وہ یہی سمجھیں گے کہ ہمارے یہاں نماز 3 وقت ہوتی ہے. اور ابھی بھی لوگ لڑتے ہیں باقاعدہ. نیو یارک میں ایک صاحب اس سے لڑنے کے لیے آ گئے کہ آپ نے غلط بات کر دی ہے ممبر سے، اور بس وہ یہاں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے ناک سے ناک تک لڑوا دی کہ آپ نے بہت غلط کیا، آپ نے ممبر کا حق ادا نہیں کیا، کہ آپ نے کیسے کر دیا 5 وقت نماز ہے. نماز 3 ہی وقت ہے. ہم نے تمام اپنے علماء کو چاہے قوم میں ہو چاہے نجف میں 3 وقت کی نماز پڑھتے دیکھا ہے. یہی آپ لوگوں کے سامنے مناظر ہوتے نا، 3 ہی وقت نماز ادا کی جاتی ہے ہمارے یہاں. ہمارے بچوں سے پوچھیں تو ان کو یہی پتا ہے کہ 3 وقت نماز ہوتی ہے. 5 نمازیں 3 وقت میں ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے نا، 3 وقت کی ہمارے اذان دی جاتی ہے. بعض دفعہ عشاء کی اذان دے دی جاتی ہے بیچ میں، لیکن اکثر لوگوں پہ نہیں دی جاتی. اثر کی اور عشاء کی اذان نہیں دی جاتی. تو کیا وجوہات ہیں؟ اگر یہی سلسلہ رہا، یہ کیونکہ اجازت ملی تھی ہمیں، غلط نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے، اجازت ہمیں ملی تھی کس چیز کی؟ آسانی کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران اور بعض دفعہ جنگوں کے دوران نماز کو ملا کے پڑھا تھا. یا بعض جگہوں پہ نماز کو ملا ہی کے پڑھنا ہے. حج کے دوران عرفات کے میدان میں نماز کو ملا کے ہی پڑھنا ہے. تو وہاں پہ رسول اکرم نے اجازت دی تھی. لیکن اس کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کبھی اگر تمہارا دل نہ چاہے تو. ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے اوپر سختی کرو، تمہارا دل نہیں چاہ رہا، ذرا نفس میں اور روح میں
تمہیں ذرا صبح کی محسوس ہو رہی ہے تو نمازوں کو ملا کے پڑھ لو کہ تھکاوٹ ہے یا جو بھی ہے نمازوں کو ملا کے پڑھ لو. تو یہ آسانی دی گئی تھی کہ تم اپنے اوپر شاق نہ کرنا, اپنے اوپر سختی نہ کرنا, کبھی کبھی ملا کے پڑھ لینا. لیکن کبھی کبھی ملا کے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ ہی کیا جائے. نماز کا اصلی وقت وہی ہوتا ہے. ہم سارا سال ہر روز عاشور کے دن یہ کہتے ہیں کہ نماز ظہر کا وقت ہوا, امام حسین علیہ السلام نماز ظہر پڑھنے آئے. کوئی نظر آتا ہے کہ نماز اثر بھی امام حسین نے پڑھی اس وقت؟ جنگ کے دوران امام حسین نے ظہر ہی ادا کی اور اثر کے وقت کوشش کی نماز اثر ادا کرنے کی. ٹھیک ہے نا. تو ہم کہتے ہیں اثر کے وقت امام حسین کا انتقال ہوا. کبھی کہا کہ ظہر کی نماز کا انتقال ہو گیا, شہادت ہو گئی, نہیں کہا نا. اثر کے وقت, یعنی اثر کا ایک وقت ہے ہم سب کے ذہنوں میں ہے, لیکن ہم نماز کے وقت کہتے نہیں اثر کا وقت ہو. دیکھیں ایک ہوتا ہے نماز کا اولویت کا وقت اور ایک ہوتا ہے نماز کی فرضیت کا وقت. نماز کی فرضیت یعنی جہاں سے آپ نماز کی آپ کو اجازت مل جاتی ہے کہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنے کے بعد, جو ظہر کا وقت ہوتا ہے اس کی نماز 4 رکعت جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ عصر کی نماز پڑھ لیں. جب آپ مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھ لیں, لیکن تھوڑا سا انتظار کر کے اندھیرا ہو جائے, وہ ہو جاتا ہے کیونکہ مغرب کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے, تو عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن کیا یہ اجازت ہمیشہ کے لیے تھی؟ مثال دوں, جو ہمارے نئے شادی شدہ اگر یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے تو آپ کی شادی ہوئی نہیں, آپ ایک دن گھر میں تشریف لے کے آئے اور دیکھا کہ بیگم صاحبہ کے سر میں بہت درد ہو رہا ہے. شروع میں تو بڑی محبت ہوتی ہے, کیا ہوا سر آج درد ہو رہا ہے, اوہ آپ اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھائیے گا, آج کھانا میں بناتا ہوں. کھانا بنا دیا, بیگم صاحبہ نے کہا واہ یہ تو بڑا مزے کا کھانا بناتے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کھانا بنا کے کھا لیا. کل آفس سے پھر آئے, کہتے ہیں درد تو اتنا نہیں ہے لیکن آپ نے کھانا بڑا مزے کا بنایا ہے, آج بھی بنا دیں. آپ نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں, نئی شادی ہوئی ہے, بنا دیا. ابھی ہفتے بھر تک یہی روٹین چلتا رہا. تو آپ نے کہا کہ بیگم طبیعت کیسی ہے؟ ہاں بالکل سر, آپ کے کھانوں نے تو مجھے چاقو چاول کر دیا. کہتے کھانوں پہ آ جاؤ. کہ نہیں آپ ہی بنایا کریں, آپ تو اچھا بنا دیں. تو یہ جو آپ کو کبھی کبھی چوائس دی گئی تھی آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ وہ سارے وقت آپ کے کھانا بناتے ہیں؟ آپ کہیں نہیں بھائی کو میں نے تمہاری آسانی کے لیے کہا تھا, یہ تھوڑی کہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا. تو یہ آسانی جب دی جاتی ہے وہ کبھی کبھی نہیں دی جاتی ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں جاتی. تو رسول اکرم نے بھی آسانی دی تھی. ہم نے بعض چیزیں اہل سنت سے ٹسل کی وجہ سے کہا کہ ہمارا شعار ہی ہے. تو اگر یہ ابھی نہیں کیا گیا تو ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں میں وہ یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ نماز 5 ہوتی ہے اور 3 وقتوں میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید کے اندر ایک ہی دعا ہمارے پر واجب کی ہے. کسی کو پتہ ہے وہ دعا کون سی واجب ہے؟ ایک دعا کرنا ہم سب پر واجب کیا ہے. کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز میں اس کو 2 دفعہ واجب کر دیا پڑھو. اس کو اللہ کو پتا تھا کہ اس کو ہدایت کی ہر وقت کی ضرورت ہے, کہ دن میں 5 دفعہ اس کو ہدایت کی ضرورت ہے یا 10 دفعہ ہدایت کی ضرورت ہے. یعنی 5 دفعہ ہدایت کی ضرورت ہے. جب وہ فجر سے ظہر تک کا جو وقت ہوتا ہے نا, اس میں بھی اگر یہ مجھے یاد نہ کرے اور مجھ سے ہدایت نہ مانگے تو یہ راستہ گم کر بیٹھے گا اور کہیں نہ کہیں بھٹک جائے گا. تو یہ کہ فجر میں جب مجھ سے ہدایت مانگے تو میں اس کو ہدایت دوں گا. وہ اس ہدایت کی روشنی میں جو اس کو معرفت حاصل ہوگی اس کی روشنی میں اپنے دن کو گزارے. اور جب ظہر کی نماز پڑھے تو پھر مجھ سے دعا کرے, اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم, مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھنا, بھٹک نہ کرو. ہمارے یہاں تو یہ کہہ دیا کہ آپ نے کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم اور پوری جب الگ پڑھیں تو اس کے بعد آپ تو ہدایت پہ ہیں ہی, تو اس کے بعد کون کہے گا ہدایت مجھے اللہ سے چاہیے؟ ہدایت تو ہم تو پہلے سے ہدایت پائے ہوئے ہیں, ہم تو پہلے سے جنتی ہیں, تو ہم تو ہدایت مانگیں گے نہیں. اللہ کا حکم کچھ اور ہے. اللہ کہتا ہے تمہیں ضرورت ہے, تمہاری خلقت ایسی ہے, تمہاری طینت ایسی ہے کہ تمہیں 5 وقت ہدایت کی ضرورت ہے, تم 5 دفعہ مانگو. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز کی قبولیت اگر دیکھنی ہو کہ کس کی نماز کتنی قبول ہوئی تو یہ نہ دیکھو نماز کیسے پڑھی, بلکہ یہ دیکھو, علماء یہ فرماتے ہیں یہ دیکھو کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کتنے زیادہ گناہوں سے بچے ہو. سبحان اللہ. ایک نماز سے دوسری نماز تک کتنے گناہوں سے بچے ہو. اگر تم فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک گناہوں سے بچ گئے اور جتنے گناہوں سے بچے, جتنے گناہوں سے تم نہیں بچ سکے, تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے فیصد تمہاری نماز ایکسیپٹ ہوئی, کتنے فیصد تم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی اتباع کی. تو یہ ہمارے معاشروں کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے. 1 بندہ 2 بندہ 4 بندے پھر پورے کے پورے سننے والے اس کی طرف اگر توجہ نہیں کریں گے, کوشش کریں. شیطان بہت زوردار حملہ کرتا ہے جب آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں نا کہ جو زیادہ مذہبی اور زیادہ جسے کہتے ہیں ریلیجیس نہیں ہوتی, تو شیطان کو آپ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں کہ باہر لوگ جو ہیں وہ سارے گناہ بھی کر رہے ہیں, سارے ان کے کام بھی اچھے ہو رہے ہیں, کوئی جاب بھی ہے, وہ سارے کے سارے ان کی اچھا ہی اچھا ہو رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, سب اچھا ہی اچھا, نہ وہ بیمار ہوتے ہیں, نہ ان کے
تنخواہوں میں کمی ہوتی ہے، ان کے 501 کے جو ہے وہ بڑے زبردست، وہ 501 کے کہہ رہا ہوں، وہ 401 کے جو ہے وہ بڑے زبردست بڑے پلان ہے، ریٹائرمنٹ پلان ہے، ادھر گھومنا ہے، کشتیاں، جہاز اور بڑے بڑے گھر رکھے ہوئے انہوں نے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. مسلمانوں بھی بدبختی آئی رہتی ہے. یہی سوال امام صادق سے آگے کسی نے کر لیا. دیگر آواز بلند صلوات. برائے صحت و سلامتی علماء عظام و ولی فقیہ صلوات. کہ مولا مجھے ایک چیز نظر آتی ہے، اور وہ یہ نظر آتی ہے کہ جو ہمارے یعنی آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے وہ جو فالوورز ہیں، جو آپ کے معتقدین ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، ان کے درمیان، ان کے بازاروں کے اندر جھوٹ، ان کے بازاروں کے درمیان جو ہے لوگوں کے آپس میں جھگڑے، ان کے درمیان جو ہے آپ کو مختلف ہیرا پھیری نظر آتی ہیں. تو امام مسکرائے اور امام خلاصہ بیان کرو. امام نے کہا کہ دیکھو شیطان کو ان سے ہی سروکار ہوتا ہے، اور اس نے یہ قسم کھائی قرآن مجید کے اندر، وہ قسم ذکر ہوئی ہے کہ لأقعدن، کہ میں بیٹھ جاؤں گا، کہتے ہیں میں برجمان ہو جاؤں گا. اقعدن کا ترجمہ کریں یعنی تاکید آئی کہ حتماً یقیناً میں بیٹھ جاؤں گا. کہاں؟ الی صراطک المستقیم، کہ میں تیرے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، اس کے سیارہ پہ، یعنی میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں گا جو صراط مستقیم کے ساتھ میں جو بینچ لگی ہوئی ہے وہاں پہ میں اپنا ٹھیا جما لوں گا، اور جو اس صراط مستقیم سے گزرے گا اسی کو میں وہ بہکاؤں گا. کہتا ہے کہ ان لوگوں سے تو اس کو سروکار ہی نہیں ہے کہ جو یہاں پہ ہے ہی نہیں، ان کو سروکار ہی میرے چاہنے والوں سے ہے کہ جو کوشش جب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر وہ اٹیک کرتا ہے. تو ہمارے درمیان آپ کو دیکھا ہوگا کہ ہمارے درمیان لڑائیاں، پھڈے، جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں جو سینٹرز کے بڑھنے کی جو علتیں اور ریزنز بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لڑو بڑھو، لڑو بڑھو. یعنی ایک سینٹر میں ایک کی لڑائی دوسرے کے ساتھ ہوئی، ایک نیا سینٹر کھل گیا. لڑو بڑھو کی بنیاد پہ ہمارے سینٹر بنتے جاتے ہیں، ایک سینٹر بچے دیتا جاتا ہے اور دوسرے سینٹر بنتے جاتے ہیں. وہ اچھی بات ہے، لیکن ہمارے یہاں اس سے ناراض ہو جاتے ہیں لوگ کہ نہیں بننے چاہیے. ٹھیک ہے، جب تک تعداد کم ہے تو نہیں بننا چاہیے، تعداد زیادہ ہے تو زیادہ لوگ کی ضرورت ہے. مسجدیں جتنی زیادہ بنے اتنا اچھا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو مسجدیں بنتی نہیں ہیں. جو اللہ کا گھر ہے وہ نہیں بنتا، باقی ہم اپنی ایکٹیویٹیز، سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے وہ بنا دیتے ہیں. بہرحال وہ ایک کوتاہی ہے ہماری، نہیں معلوم کیوں ہمارے یہاں مسجدیں نہیں بنتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جب تم کسی جگہ متمکن ہو جاؤ، قرآن مجید میں حکم ہے، جب تم کسی جگہ متمکن ہو جاؤ تو پہلا کام یہ کرو کہ وہاں مسجد کی تعمیر کرو، مسجد کی تعمیر کرو. کیونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عام جگہ پہ نماز پڑھنے سے 70 گنا زیادہ ہے. مسجد پہلے زمانے میں چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ امام ہو، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہو، مسجد مرکز ہوا کرتی تھی. مسجد سے ہی جنگ کے لیے جایا کرتے تھے، مسجد سے ہی سارے احکام جاری ہوتے تھے، مسجد سے ہی قضاوت کے فیصلے ہوتے تھے، مسجد میں ہی جو ہے وہ تمام کام ہوتے تھے، مسجد کے اندر سارے فیصلے ہوتے تھے. مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے. آپ جماعت کی نماز کا ثواب لے سکتے ہیں کسی جگہ پڑھ کر، لیکن وہ ثواب جو جماعت کا آپ کو مسجد میں ملے گا وہ سینٹر میں یا امام بارگاہ میں نہیں ملے گا. تو نماز کا ثواب جماعت کا الگ ہے، فرادہ کا الگ ہے، اور مسجد میں اس کا کئی گنا ثواب ہے. تو بہرحال کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ مسجدیں جہاں ہم پیڈ آف کم از کم کر چکے ہیں جن جگہوں کو، وہ تو مسجد بنائیں. نہیں معلوم ہمیں کیوں مسجد نہیں بناتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسجد بنتی ہے تو اس کے کچھ احکام ہوتے ہیں، اور وہ احکام یہ ہوتے ہیں کہ اسے 5 وقت نماز ہو. 5 وقت نماز ہو تو بھائی مومنین کو نماز پڑھنے کے لیے آنا پڑے گا نا. 5 وقت نہیں ہو کم از کم نماز جماعت کے ساتھ تو ہو نا. ہفتے میں جو ہے وہ کم از کم 7 دن تو ہوں، کم از کم کیا 7 ہی دن ہوں. ہمارے ہاں جو عاشور پہ گاڑیوں کا رش نظر آتا ہے نا، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑا لوگوں میں جسے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام سب کو کھینچ کے لے کے آ گئے. وہ کھینچ کے لے کے نہیں آ رہے، تو ثواب محبت بھی ہوتی ہے، لیکن ثواب کی ایک لالچ بھی ہوتی ہے، شفاعت کی لالچ بھی ہوتی ہے. اسی طرح کا رش ہر جمعے میں ہر سنی مسجد میں ہوتا ہے، اور ایک وقت میں نہیں 3 4 جماعتیں ہوتی ہیں. یقین نہ ہے تو جا کے کھڑے ہو جائے گا، اپنی گاڑیوں کی تعداد بھی گن لیجیے گا، ان کی گاڑیوں کی تعداد بھی گن لیجیے گا. ان کے ہر جمعے کو یہ رش ہوتا ہے. لیکن کیا فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟ ان کی محفلوں اور ان کی مساجد کے اندر جب لوگ جمع ہوتے ہیں ان کو آپس میں کسی سے کسی کو سروکار نہیں ہوتا. نماز پڑھتے ہیں ہٹ رن. ہمارے یہاں آتے ہیں ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے ہیں، تم نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، اچھا اس نے یہ کر دیا، آپ دیکھو چھوڑوں گا نہیں. یہ چیزیں ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر مثال اس لیے بیان کی کہ یہ شیطان حملہ ہی وہاں کرتا ہے کہ جہاں پر لوگ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں. وہ شیخ انصاری کا نام آپ نے سنے؟ کسی نے سنا شیخ انصاری کا نام؟ بانی حوزہ علمیہ نجف. شیخ انصاری بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام. جتنے مجتہد بنتے ہیں ان کی کتاب پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. شیخ انصاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا. خواب میں عموماً بیان نہیں کرتا، لیکن یہ خواب کیونکہ موضوع سے ریلیٹڈ آ گیا تو میں اس کو بیان کر رہا ہوں. اور یہ
عموماً علماء بیان کرتے ہیں اپنے اس میں درس خالص کے اندر، کیونکہ علماء نے اس کو بیان کیا، بڑے بڑے آیت اللہ اور بڑے بڑے مجتہدین نے، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے شیطان کو خواب میں دیکھا، اور اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ شیطان کے پاس بڑی بڑی زنجیریں، موٹی پتلی چھوٹی رسیاں، باریک ڈوریاں، دھاگے وہ لے کے جا رہا ہے. اس نے مجھے کہاں جا رہا ہوں؟ کہتا ہے میں لوگوں کو پھنسانے جا رہا ہوں. کہتا ہے کہ یہ کس لیے ہے؟ کہتا ہے یہ مطلب یہ رسی جو ہے یہ فلاں شخص کے لیے. تو کہتا ہے پھر وہ زنجیر کس کے لیے؟ کہتا ہے یہ فلاں شخص کے لیے. کہتا ہے یہ موٹی والی زنجیر کس کے لیے؟ کہتا ہے یہ شیخ انصاری کے لیے بنائی ہے، سب سے موٹی والی زنجیر. کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے میں نے ساری رسیاں ساری زنجیریں آزمانی، وہ اس کو توڑ کے نکل جاتے ہیں. تو کہتا ہے اچھا. تو کہتا ہے اچھا. پھر یہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے یہ بتاؤ کہ میرے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہتا ہے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. میں بڑا خوش. کہتا ہے شیطان پہ تو میرا وہی نہیں. کہتا ہے اچھا. خوش ہوتا ہے ایک طرف متکبرانہ نگاہ اس کی طرف ڈالتا ہے. کہتا ہے تو کہتا ہے پھر کہتا ہے تو میں اشارہ کرتا ہوں تم آ جاتے ہو. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ شیطان کے اشارے پہ چلے آتے ہیں، بعض لوگ شیطان کے اشارے پہ چلے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرما رہا ہے کہ جو نماز میں تمہیں میں نے حکم دیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس سورہ فاتحہ کو اگر تم ایک دفعہ غور سے دیکھو تو میں نے جہاں پہ پہلے اپنی کبریائی کا اعلان کیا ہے کہ تم شکر ادا کر کے اس اپنی زندگی کا آغاز کرو کہ الحمدللہ رب العالمین، میں پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے تمام نعمتوں سے آزمایا. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم دونوں کے اردو میں معنی ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس میں بہت فرق ہے. رحمان کا مطلب فوری رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. فوری رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور رحیم کے مطلب ہوتے ہیں کہ دائم، جب وقت پڑے اس وقت رحم کرنے والا، دائمی، اور جس وقت موقع ہو اور ضرورت ہو اس وقت رحم کرنے والا. تو رحمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی جو ہے وہ امید ہوتی ہے. ہم گرے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے، ہمارا نقصان ہوا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت فوری آپ کے اوپر رحم کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آمادہ ہوتی ہے. اس کو رحمان سے ظاہر کیا گیا. اور رحیم کہ جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی قبر کے اندر، جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی برزخ کے اندر، جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی قیامت کے اندر، تو صفت رحیمیت ہمیں اس وقت چاہیے ہوگی کہ دائم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت موجود ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید ہوتے رہو. تو ہم وہاں پہ اس صفت کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے. پھر اس کے بعد ہم اقرار، ابھی ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے عقائد کو دوہرا رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. شکر سے شروع کیا، اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمانیت اور رحیمیت یاد دلائی، اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں تجھے مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، دین جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. اے اللہ اس دن ہمیں اس رحمانیت اور رحیمیت کی ضرورت پڑے گی، تو اس دن کا مالک ہے، تو ہمارے اوپر اس دن رحم کرنا. پھر اس کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں اپنا کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. جب ہم اقرار کر لیتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یعنی یہ سارے اقرار، ساری تعریفیں، ساری اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ دعا کا طریقہ بھی ہے کہ اللہ سے جب دعا کرنی ہو تو پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات سے اس کو جو ہے وہ یاد دلاؤ کہ اے اللہ تو ان صفات کا حامل، ہمارے اوپر ان صفات کا جو ہے ظہور فرما. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو گفتگو میری کچھ اور طریقے کی طرف جانی تھی، لیکن کیونکہ موضوع ایسا تھا کہ میں نے کہا کہ نماز کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں، تو میں نے اس کو تھوڑا سا پھیلا دی. سوال میرے محمد علی محمد تو اب امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ جو نوبت آئی کہ 50 سال کے اندر رسول کے بیٹے کو ذبح کر دیا گیا، تو اس کی سب سے بڑی ریزن کیا تھی کہ نمازوں میں اور معنویت میں یہ لوگ کم ہو گئے تھے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کے آنے تک ہمارے درمیان کہیں ایسا نہ ہو کہ امام زمانہ کو ہماری اس کمی معنویت، ہماری اس دوری نماز اور ہماری اس جسے کہتے ہیں کوتاہی عبادات کی وجہ سے ظہور میں تاخیر کا سبب بن رہی ہو، تو ہمیں ان چیزوں کو دور کرنا پڑے گا. کیونکہ امام زمانہ کا ظہور ہونے میں اس وقت صرف امام زمانہ کی مرضی یا امام زمانہ کا وہ نہیں ہے، بلکہ اس میں شامل ہے لوگوں کی آمادگی. ورنہ تو سارے اماموں کو اللہ نے 11 اماموں کو بھیجا اور لوگ آمادہ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری سزا ہے. غیبت ایک سزا ہے، یہ تمہاری سزا ہے کہ آپ جب تک تم آمادہ نہیں ہوگے جب تک ہم اس ظہور میں تاخیر کرتے چلے جائیں گے. لہٰذا ہمیں دوبارہ سے ری تھنک کرنا پڑے گا. میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں دوبارہ سے یہ سوچنا پڑے گا کہ جو عبادات، جو رسومات، جو چیزیں ہم انجام دے رہے ہیں، ان کو ایک دفعہ دوبارہ سے ری چیک کرنا شروع کریں. آپ کو شاہ عبدالعظیم حسینی کا نام آپ کے ذہنوں میں کسی نے سنا ہے؟ شاہ عبدالعظیم حسینی کون ہے؟ کسی نے ان کی زیارت کی ہے؟ تہران کے اندر شاہ عبدالعظیم حسینی
شہر رے ہے اصل میں وہ، جس کی چکر میں عبید صاحب نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور یہ سارا لشکر لے کے آیا تھا، اس کو رے کی حکومت کی لالچ کی، وہی رے شہر کی بات ہے، وہیں پہ یہ دفن ہے۔ کون ہے؟ شاہ عبدالعظیم حسنی، یہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے بوڑھے ہو گئے، امام محمد تقی کے سامنے آتے ہیں اور دو زانوں ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ امام محمد تقی کے زمانے میں اور اس سے پہلے زمانوں میں مختلف قسم کے فرقے مسلمانوں کے اندر بن چکے تھے، مختلف قسم کے اسلامی عقائد کی بھرمار تھی۔ تو یہ امام حسن عسکری امام تقی علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد امام تقی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا کہ اتنے زیادہ، کیونکہ امامت کے سسٹم سے لوگوں کی جو ہے وہ رسائی اتنی نہیں ہے، کیونکہ امام کو نظر میں آخری ائمہ علیہ السلام کو نظر میں رکھا گیا تھا، ان کو قید میں رکھتے تھے، ان کو دور رکھتے تھے لوگوں سے، تو کہتے ہیں کہ لوگوں کی رسائی نہیں ہے، تو فتنے اور غلط نظریات اتنے زیادہ پھیل گئے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے عقائد کو، اپنے جو میرے ذہن میں مذہبی اور دینی عقیدے ہیں ان کو آپ کے سامنے دہراؤں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ سادات میں سے ہیں، حسنی امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، امام زادے ہیں، تو امام کے سامنے اپنے عقائد پڑھتے ہیں اور عقائد گزارنے کے بعد امام ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ولی الحق، کہ تم بے شک ہمارے حق ولی ہو، ہماری ولایت پہ ایمان رکھنے والے سچے دوست ہو۔ اور پھر ان کے بارے میں بعد میں امام کی حدیث امام عسکری کی یا کسی امام کی حدیث ہے، جب وہ گئے ہیں رے میں جا کے ان کا انتقال ہوا اور وہاں پہ جا کے ان کو دفنا دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جو شخص من زارا شاہ عبدالعظیم، کہ جس شخص نے معرفت کے ساتھ شاہ عبدالعظیم حسینی کی زیارت کر لی، یا دوسرے جگہوں پہ یہ آیا کہ جس شخص کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب نہ ہو یا امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ جا سکے تو وہ رے میں شاہ عبدالعظیم حسینی کی زیارت کرے۔ یعنی کتنا ثواب رکھا گیا، کس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے دین کو آ کے امام کے سامنے تکرار کیا۔ پہلے زمانے میں ارضائے دین، اپنے دین کو آئمہ کے سامنے عرضہ کرنے کا رواج تھا، لوگ آتے تھے علماء کے سامنے، آئمہ کے سامنے اپنے دین کو بیان کرتے تھے، مولا ہمارا یہ دین ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ امام اس کو کہتے تھے یہ غلط ہے، یہ نکال دو، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، تو پہلے کرتے تھے، لیکن یہ رواج اب ہمارے درمیان ختم ہو گیا، وہ رواج دوبارہ سے زندہ کرنا پڑے گا کہ علماء کے سامنے جائیں۔ قرآن اور حدیث اب تو ہر چیز کی آپ کے سامنے جو ہے وہ فراوانی ہے، ایسی اپلیکیشن آ گئی ہیں جو آپ کو فوری آپ کا جواب ڈھونڈ کے دے دیتی ہیں، اس کو نکالیں، اگر تسلی نہ ہو تو کسی عالم سے اس کو ویریفائی بھی کرا لیں، تو اس کے بعد آپ کسی چیز کے بارے میں دیکھیں۔ آپ ہر چیز دیکھیں، جب کسی کھانے میں زہر مل گیا ہو نا تو آپ ہر کھانے کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں زہر تو نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو، آپ کے سامنے بہترین قسم کی غذائیں پڑی ہو نا، بہترین پروٹین اور وائٹامن سے بھری ہوئی غذائیں پڑی ہوں، آپ بھوکے بھی بہت ہوں، لیکن آپ کو شک ہو جائے ان 100 غذاؤں میں سے کسی ایک میں زہر ہے، تو آپ کسی ایک کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے، نہ اپنے بچے کو ہاتھ لگانے دیتے، نہ کسی اور کو ہاتھ لگانے دیتے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹیسٹر لے کے آؤ جس کے ذریعے سے ہم ٹیسٹ کریں گے کہ اس میں زہر ہے یا نہیں ہے، آپ وہ ہر ایک میں ڈبوتے ہیں اس میں زہر ہاں ہے، اس میں ہے نہیں ہے، جس میں زہر نہیں ہوتا ٹیسٹ کر کے اس کو کھاتے ہیں۔ تو آج بھی وہ موقع آ گیا ہے کہ اس طرح شبہات اور اس طرح فتنے اور فساد ہمارے درمیان پھیلا دیے گئے، ایسی چیزیں، ایسے نظریات کہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا دوبارہ سے، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو دوبارہ سے چیک کرنا پڑے گا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کہ ان میں کیا کیا ملاوٹ خدا نخواستہ اگر ہو گئی ہے تو اس کو پیوریفائی کریں، اور اگر ملاوٹ نہیں ہے تو اسی کو ہم آگے اپنے بچوں میں منتقل کریں۔ صلوات علی محمد علیہ محمد۔ اور بہت میں نے آپ کا ٹائم لے لیا، بس نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے، ماتم بھی ہونا ہے، بس ایک اپنی گفتگو کو جو ہے وہ سمیٹنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے تبرک میں ایک حدیث بیان کروں آپ کے سامنے۔ بلکہ امام حسین کی حدیث کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کے لیے، یعنی آپ کے ذہنوں میں واضح ہو جائے، یعنی امام حسین کو ضرورت نہیں ہے اس کو کلیئر کرنے کی، لیکن ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جائے، تو دو حدیثیں ملا کے بیان کروں گا، ایک امام صادق کی حدیث ہے اور ایک امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی ارشاد فرماتے ہیں بس میں حدیث سناؤں گا، زیادہ اس کی تفصیل آپ کو ہم نے بیان نہیں کروں گا۔ قال سمیت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، کہ ابا عبداللہ علیہ السلام لقب ہے امام صادق علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یقول لا یقبل اللہ عملا، اللہ قبول نہیں کرتا کسی بھی عمل کو۔ امام صادق فرما رہے ہیں اپنے ایک صحابی سے کہ اللہ قبول نہیں کرتا کسی بھی عمل کو الا بمعرفہ، کہ جب تک وہ معرفت کے ساتھ نہ ہو، اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ معرفت کے ساتھ نہ ہو۔ ولا معرفت الا بعمل، اور معرفت ہو ہی نہیں سکتی کہ جب تک وہ اس کے عمل میں ظاہر نہ ہو۔ یعنی کوئی کسی بھی طریقے سے دعویٰ کرتے کہ میں بہت معرفت رکھتا ہوں امام کی، لیکن وہ اس کے عمل میں نظر نہ آئے، تو امام کیا فرما رہے ہیں کہ معرفت ہو ہی نہیں سکتی الا بالعمل، کہ اس کے عمل میں وہ نظر آئے۔ فمن عرف دلت المعرفت علی العمل، کہ جو معرفت حاصل کر لیتا ہے تو وہ معرفت دلالت کرتی ہے اس کے عمل پہ، یعنی اس کا عمل دلالت کرتا ہے اس معرفت کے اوپر، اس کا عمل دلالت کرتا ہے اس معرفت کے اوپر۔ ومن لم یعمل، اور جو عمل نہیں کرتا، فلا معرفت له، تو وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کے اندر کوئی معرفت نہیں ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے کہ اس کے اندر بہت معرفت ہے، باتیں کرتا ہے معرفت کی، شکل بناتا ہے ایسی،
شکل بناتا ہے اس طرح کی کہ وہ بہت زیادہ معرفت کے اور چشموں میں اور جو ہے وہ بڑے عرفانی مراحل پہ آ گئے ہیں، اگر اس کے عمل میں نظر نہیں آ رہی. یہ ہو گئی امام صادق علیہ السلام کی حدیث. اب میں آتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی حدیث کی طرف، اور اس سے ہم بس آخری اپنی گفتگو کی طرف جائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام، میں نے اس کو اردو میں بیان کیا تھا ممبر سے پرسوں، لیکن بہت خلاصہ بیان کیا تھا. میں عربی متن جو اس کا ہے 3 لائنوں کا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ کچھ ہمارے ذہن اس مطلب کے نزدیک آ جائیں. وہ کیا ہے کہ خرج الحسین ابن علی علی اصحابہ، خارج ہوئے یعنی نکلے امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف. فقال، اور انہوں نے کہا، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ جل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے جن کو اس نے خلق کیا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرفت حاصل کریں، ٹھیک ہے، لیعرفوہ، وہ اس کو پہچانے، لیعرفوہ کہ وہ اللہ کو پہچانیں، یعنی اللہ کے بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب وہ اس کو پہچان جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، عَبَدُوهُ، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں. جب اللہ کو پہچان جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِهِ مَنْ سِوَاهُ، جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ تمام دوسری عبادتوں سے کیا ہو جاتے ہیں، مستغنی ہو جاتے ہیں. یعنی اب ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے پیچھے جائے، اس کو کہے تو میرا بھائی بھائی، اس کو کہے، یعنی ہر طرح کی عبادتوں سے جو دوسری ان کے اطراف میں ہو رہی ہوتی ہیں ان سے وہ کیا ہو جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں، مستغنی ہو جاتے ہیں، وہ غنی ہو جاتے ہیں. یعنی ان کو کسی کی، دوسرے الفاظ میں کراچی کے حوالے کو، ان کو کسی کے جسے کہتے ہیں خوشامدے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سب سے کیا ہو جاتے ہیں، وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفُوهُ ایک سوال فقال له رجل، تو ایسے موقع پہ ہمارے آسانی کے لیے ایک شخص نے سوال کر دیا، وہاں پہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی. امام تو فرما چکے، ختم ہو گئی بات امام کی، ایک شخص کھڑا ہو گیا. فقال رجل، ایک شخص نے کہا، یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، میں بھی انتا ہوں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. فما معرفت اللہ، یہ معرفت اللہ ہے کیا؟ آپ معرفت اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا زلیخا بڑھتی عورت تھی، لوگ معرفت اللہ سنتے آئے تو پتہ نہیں چلا تھا معرفت اللہ کیا ہے. تو اس نے پوچھ لیا کہ بعد میں ہمارے والے اپنی طرف سے کوئی معرفت کی تعریف نہ بنا لیں. ٹھیک ہے، امام صادق کی وہ حدیث میں ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے پیرائے میں اس روایت کو دیکھیے گا. تو کیا کہتے ہیں، فما معرفت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے کیا؟ تو امام فرماتے ہیں، قال معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مطلب ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا گویا کہ اللہ کی معرفت ہے. ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا گویا کہ خدا کی معرفت ہے. جو بھی اپنے وقت کے امام کو پہچان لے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی. یہ تفصیل یا گفتگو ہے، اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں کہ معرفت امام کا مطلب معرفت اللہ کیوں ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ معرفت امام کو پہچاننا ہوتا ہے، کیونکہ امام مظہر صفات الہی ہوتا ہے. ہم خدا کی ذات کو نہیں پہچان سکتے، ہم خدا کی صفات کو پہچانتے ہیں. تو خدا کی صفات کا جو سب سے اعلیٰ مظہر ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر رسول یا امام ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ان صفات کو آپ پہچانتے ہیں ان کے ذریعے سے، تو اگر ان کی معرفت حاصل کر لیں تو گویا کہ آپ خدا کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ مظہر ہوتے ہیں صفات خدا بندی کے. یہ بہت، میں نے پورے اشرے کو آپ کو ایک جملے میں بیان کر دیا ہے، پورا اشرا میں نے اس حدیث میں پڑھا ہے. تو اس کے بعد فرماتا ہے کہ الذی یجب علیہم طاعتہ، یہ وہ ہے، یہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر واجب قرار دیا ہے. یعنی یہ امام جو اللہ کو پہچاننے کے لیے جس کی معرفت تمہاری ضروری ہے، اس کی اطاعت کو تمہارے لیے واجب قرار دیا، یعنی اس کی اطاعت تمہارے لیے بالکل ایسی ہے جیسے تم خدا کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کے احکام کو، اللہ کے حکم کو تمہارے سامنے پہنچاتا ہے، اپنی طرف سے کوئی یہ بات نہیں کرتا. تو یہ بات امام زمانہ کے لیے، ہمارے لیے ایک وہ ہے کہ امام حسین کو صرف پہچان لینا، امام حسن کو پہچان لینا، صرف رسول اکرم کو پہچان لینا کافی نہیں ہے. یعنی ہمارے زمانے کے اندر ہمیں اپنے امام کی معرفت ہونا بھی بہت ضروری ہے. ہمارے زمانے میں ہمیں اپنے امام کی معرفت بھی ہونی ضروری ہے. ہمارا ایک جھگڑا ہے، بزرگان جو پرانے زمانے کے ہیں اور پرانی فکر کے لوگ ہیں، ان کا آج کل کے نوجوانوں کے ساتھ ایک جھگڑا رہتا ہے ہمیشہ. آج کل کے نوجوان نہیں، اس میں بزرگان بھی شامل ہیں. آج کل کے جدید بزرگان اور قدیم بزرگان دو نظریات کے حامل ہیں، اور وہ دو نظریات بہت کنٹروورشل بات بیان کر رہا ہوں. بعد میں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوال بھی اٹھیں گے، مجھ سے آپ پوچھیں گے بھی. وہ دو نظریات کیا ہیں؟ ایک گروہ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ جی دین کو سیاست سے علیحدہ رکھو. ایک گروہ کہتا ہے کہ دین ہی اصل سیاست ہے. یہ دونوں گروہ آپ نے دیکھے نا. ایک کہتا ہے کہ عزاداری کو سیاست سے آلودہ نہ کرو،
ایک کہتا ہے نہیں سیاست تھی اصل، عزاداری ہے ہی اصل سیاست. میں دو باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اپنی مجلس کو تمام کروں گا. دیکھیں امام زمانہ جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ مولا امام علی علیہ السلام کی جن کے حق کے لیے ہم لڑتے رہتے ہیں، ہمارے اور اہل سنت کے درمیان مولا علی کے بارے میں اختلاف کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے کیا؟ جب علی علیہ السلام سے خلافت کا حق چھینا گیا تو کیا مولا علی علیہ السلام نے لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دیا؟ کیا مولا علی علیہ السلام کی مناجات جو اس وقت وہ کیا کرتے تھے وہ چھوٹ گئی تھیں؟ کیا مولا علی اس وقت امام نہیں تھے؟ کیا مولا علی علیہ السلام نے اس وقت لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا قدم پیچھے کر دیا تھا کہ نہیں میں لوگوں کی مدد نہیں کروں گا کیونکہ مجھے عہدہ نہیں ملا؟ ایسا ہوا تھا نا؟ کہیں آپ نے پڑھا کبھی 25 سال خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب یہ تھا کہ حکومت کے اس کے اندر کچھ نہیں تھے، لیکن جب بلاتے تھے مولا علی جاتے تھے. جب کوئی حکم ایسا پھنستا تھا مولا علی کو بلاتے تھے، مولا علی حکم کرنے کے جاتے تھے. تو جب مولا علی علیہ السلام اپنے سارے کام کر رہے تھے امامت والے، تو لڑائی کس بات کی ہے؟ لڑائی بات ہی اس بات کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو سیاست سے جدا کیا گیا تھا. یعنی خلافت، حکومت، امامت وہ حق تھا مولا علی علیہ السلام کا، یعنی سیاست سے مولا علی علیہ السلام کو جدا کیا تھا. ورنہ مولا علی جو کام امامت کے اندر انجام دے رہے تھے وہ حکومتی سطح پہ انجام دینے چاہیے تھے، ان کو علیحدہ ہی سیاست کی وجہ سے کیا گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ آ کے جو ہے وہ بڑا سامان باندھ کے نجف یا قم میں بیٹھ جائیں گے؟ یا امام حسین علیہ السلام نے جو جنگ کی تھی وہ اس لیے جنگ کی تھی کہ جی مجھے اس بات سے اختلاف ہے کہ تم جو ہے فجر کی 4 رکعتیں پڑھ رہے ہو، میں 2 رکعت پڑھتا ہوں؟ یا مسئلہ اس بات کا تھا کہ حیض و نفاس کے مسائل ان کے یہاں مختلف ہو گئے تھے، ہمارے یہاں مختلف ہیں؟ یا اس بات کا مسئلہ تھا کہ نمازوں کے اوقات میں فرق ہو گیا تھا؟ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ تھا ہی حکومت اور سیاست کا تھا. مسئلہ تھا ہی حکومت اور سیاست کا کہ امام کہتے تھے کہ نہیں، اس جگہ پر جس جگہ یزید آ کے بیٹھا ہے اس جگہ وہ جو احکامات جاری کرے اس جگہ پہ میرا حق ہے. تو مسئلہ تھا ہی سیاست کا. تو امام زمانہ آ کے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جا کے بیٹھ جائے نجف کے اندر اور یا قم کے اندر، وہاں پہ جا کے وہ آپ کے فتاوا کے جواب دیں کہ جی آج کل بٹ کوائن حلال ہے حرام ہے، یا آج کل کے زمانے میں بینکنگ حلال ہے یا حرام ہے، یا آج کل کے زمانے میں جو یہ نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں. تو کیا آپ نے تصور کیا ہوا کہ امام زمانہ ایسا کہ قوم یا نجف میں بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، امام زمانہ تو آئیں گے اس پولیٹیکل سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی بات کے اندر خود ہی اپنی بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. کہ ہم کہتے ہیں نا سیاست کو دین سے جدا کرو، تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گویا کہ نعوذ باللہ ہم بھی امام زمانہ کو بٹھانا چاہتے ہیں نجف یا قوم کے کسی ایسے مرکز کے اندر کہ جہاں آ کے وہ سے سوالات کے جواب دیں اور باقی ہم اپنے کام کرتے رہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم منتظر امام زمانہ ہیں تو ہمیں ایکٹیو ہونا پڑے گا ہر چیز میں. ہمیں دنیا کے ہر مسئلے کے اندر ہماری نظر ہونی چاہیے. یہ قرآن مجید میں جو آیات ہیں وہ اسی لیے بیان کی گئی تھی کہ آپ سائنس پہ بھی قرآن نے آیات جو بیان کی جو آسمانوں کو بیان کر رہی ہیں، آسمانوں کی گہرائیوں کو، بلیک ہولز کو اور مختلف چیزوں کو بیان کر رہی ہیں، وہ کس لیے بیان کی تھی؟ وہ اسی لیے بیان کی تھی کہ تم ہر علم میں آگے بڑھو، اتنا آگے بڑھو کہ جب تمہارا امام آئے تو ہر علم کا ماسٹر، ہر علم کا جسے کہتے ہیں نا کہ فائن پیس اس کے پاس ہو، ایک ایلیٹ قسم کا بندہ اس کے پاس ہو جو تمام اس زمانے کے لوگوں سے بلند علم رکھتا ہو، تب وہ امام زمانہ کے ساتھیوں میں شامل ہو سکے گا. یہ جو بعض لوگ ممبر سے کہتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا چھوڑ دیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مولا کو کسی ضرورت نہیں ہوگی وہ آ جائیں گے، ان کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت نہیں ہوتی تو 11 اماموں کو ضرورت نہیں تھی. 11 اماموں کو اللہ نے بھیج دیا. اللہ نے مولا کو بھیجا اس لیے کہ ان کے پاس 11 کی کمی تھی. تو وہ 11 اس زمانے کے حساب سے اس وقت کی ایبلٹیز کے حامل نہیں تھے. تو ہمیں جب امام کے ساتھیوں میں شامل ہونے کی ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں امام زمانہ کے سپاہیوں میں قرار دے، تو ہمیں اپنے اندر وہ ایبلٹیز، وہ کوالٹیز پیدا کرنی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو اسی بات اپنی گفتگو کو میں اختتام میں پہنچاؤں گا کہ آج کے وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں. ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے کہ جس سے ان کے ظہور میں کمی باقی ہو سکتی ہے، ان چیزوں کو اپنے آپ میں بھی اور اپنے بچوں میں بھی جو ہے وہ پہنچانے کی، اس کو حاصل کرنے کی، ان اسکلس کو کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو بھی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آج کیونکہ زیادہ جو ہے وہ وقت گزر گیا تو میں بس مختصر مصائب آپ کے سامنے بیان کروں گا. جس شخصیت کو کہ جس نے اپنے وقت کے امام پہ، اس کی آواز پہ لبیک کہا، اس کا ذکر آپ کے سامنے آج میں کروں گا. کہ ایک کاروان ہے جو چلا جا رہا ہے، ایک مقام سے یہ کاروان گزرتا ہے. مولا حسین علیہ السلام اس کاروان کے میر لشکر ہیں. ایک دم مولا حسین علیہ السلام کو ہلکی سی نیند آتی ہے، گھوڑے پہ چل رہے ہیں، ہلکی سی غنودگی آتی ہے. جوان بیٹا، باپ کا فرمانبردار بیٹا باپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، دیکھتا ہے کہ باپ کو ہلکی سی غنودگی آئی. ایک دم سے امام حسین علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں کلمہ استرجاع، انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بیٹا سمجھدار ہے، بابا کے پاس آتا ہے، کہتے پاپا کیا وجہ ہے کہ آپ نے کلمہ استرجا پڑھا؟ کہتے بیٹا میری آنکھ لگی تھی، مجھے ایک آواز آئی، کوئی ندا دے رہا تھا کہ یہ کاروان جا رہا ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. ایسے موقع پہ اگر کوئی عام شخص ہوتا تو اس کا سوال یہ ہوتا کہ ہم اس موت سے کیسے بچ سکتے ہیں. لیکن حضرت علی اکبر نے یہ سوال نہیں کیا، کہا کہ بیٹا اب بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ اگر اس دنیا میں اس وقت کوئی حق پر ہے تو ہم سے زیادہ کوئی حق پر نہیں ہے. تو ایک بڑا زبردست جملہ مولا علی اکبر نے کہا کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، یہ کاروان گزرتا چلا گیا. حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کی مشیروں میں سے ایک مشیر تھے. جس طرح دستے راست اگر حضرت عباس تھے، مولا کے ایک مشیر حضرت علی اکبر تھے. یعنی آپ دیکھیں چاروں طرف مولا کے جو لوگ موجود تھے ان میں دو لوگ بڑے پرومیننٹ نظر آتے ہیں کہ ہر وقت امام حسین علیہ السلام کے اطراف میں موجود رہتے تھے. ایک حضرت عباس علیہ السلام بنی ہاشم میں سے اور ایک حضرت علی اکبر علیہ السلام. یعنی مولا کو کوئی کام ہو علی اکبر ادھر موجود ہے، ایک طرف حضرت عباس موجود ہے. کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب کوئی ان سے اجازت مانگنے آتا تھا کہ مولا ہمیں شہادت کی اجازت دیں تو مولا تھوڑا تعامل سے کام لیتے تھے. کہتے تھے تم میرے قاسم کے بھائی کی نشانی ہو. کریم اول محمد کو کہتے تھے ڈرے میں تمہاری بہن کو کس طرح سے اس کا سامنا کروں گا. مختلف طریقوں سے شہداء جو جانے والے ہوتے تھے ان کو امام حسین تعلق کا شکار کرتے تھے کہ ابھی نہ جائے، تھوڑی دیر بعد جائے. لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ جب علی اکبر نے اجازت مانگی ہے تو مولا نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی. کہتے بنی ہاشم میں سب سے پہلے جانے والے علی اکبر تھے. مولا علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جس دن عاشور کا دن آیا، صبح کا وقت تھا، فجر کی اذان کا وقت ہوا، تو اس وقت مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا مؤذن موجود تھا. لیکن آج مولا حسین نے اپنے مؤذن کو نہیں بلایا بلکہ آواز دی تقدم بلدی علی اکبر آپ آگے آئیے، آج آپ گلدستہ اذان سے اذان دیں گے. شاید مولا حجت کو تمام کرنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ علی اکبر نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں علی اکبر کی اذان کا گونجنا تھا. ارے یہ اذان جب دشمنوں میں گئی تو انہوں نے ان کے جو بوڑھے تھے انہوں نے کہنا شروع کیا، ارے یہ اذان تو رسول خدا کی اذان ہے، یہ آواز تو رسول خدا کی آواز ہے. جب یہی اذان خیموں میں گئی، واہ علیہ واہ حسینہ کے نعرے لگنے شروع ہو گئے. ارے آج رسول خدا دادا رسول خدا کی آواز کربلا کے میدان میں گونج رہی ہے. ارے اذان ختم ہوئی. اس کے بعد جب نماز شروع ہوئی عمر سعد نے پہلا تیر چلایا اور یہ کہہ کر چلایا، اے قوم گواہ ہے نا، حسین کی طرف پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. ارے حملہ مغلوبہ میں حسین کے کئی ساتھی شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد فردن فردن جنگ شروع ہوئی، ایک ایک کر کے صحابی جانے لگے. وہ وقت آیا کہ جب اصحاب کی باری آئی تمام اصحاب بھی ختم ہو گئے. اب جب بنی ہاشم کی باری آئی سب سے پہلے علی اکبر آگے بڑھے. علی اکبر جب آگے بڑھے امام حسین علیہ السلام نے فوراً علی اکبر کو اجازت دی. چلیے علی اکبر اجازت لے کر جانے کے لیے بڑھے تو امام حسین علیہ السلام نے خود علی اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا. علی اکبر جنگ کے میدان کی طرف بڑھے. ابھی کچھ بڑے ہی تھے کہ محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے چلا آ رہا ہے. اب جو پلٹ کر دیکھا تو بوڑھا وہاں دوڑتا ہوا گھوڑے کے پیچھے آ رہا ہے. ایک دم پر خبردار بیٹے نے گھوڑے کی لگاموں کو کھینچا، اتر کے گھوڑے سے نیچے آئے. ارے بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، اب میرے پیچھے کیوں چلے آئے؟ ارے حسین سے کوئی جواب نہ بن پڑا. ایک دفعہ علی اکبر کے چہرے کو دیکھا اور کہا بیٹا اب جاؤ، لیکن جب تک جاتے رہو پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا. علی اکبر گئے. بہادر باپ کے بیٹے تھے، علی کے پوتے تھے. خوب جنگ کی. ایک موقع آیا کہ تھکنے کے بعد دوبارہ پلٹ کے امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے. امام حسین نے دیکھا علی اکبر آ رہے ہیں، بڑھ کے بیٹے کے پاس آئے. کہتے ہیں بابا اس سنگینی نے، اس لوہے کی سنگینی نے مجھے قتل کر دیا، پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے. اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان کو بتاتا کہ بنی ہاشم کیسے لڑتے ہیں. امام حسین نے کوئی جواب نہ دیا. کہا جاؤ علی اصغر تمہیں تمہارے نانا سے راب کریں گے. ارے یہی تو حسین کہہ رہے تھے علی اکبر اب جاؤ واپس نہ آنا، اب تمہاری شہادت ہوگی. علی اکبر لڑتے رہے. ایک تیر گردن میں آ کے لگا. علی اکبر نے گردن کے تیر سے کچھ نکالا، خون کا فوارہ بہ گیا. ارے علی اکبر گھوڑے کی فرس پہ چوب رہے ہیں. ایک ظالم نے آنی ماری، اب جو پلٹے تو نیزہ ٹوٹ گیا. علی اکبر نے اپنے ہاتھوں کو اپنی باہوں کو گھوڑے کے گلے میں ڈال دیا. ارے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے. یہ گھوڑا علی اکبر کو لے کے دشمن کی فوج میں
داخل ہو گیا. ارے روایت کے جملے ہیں, لکھا فقطعوہ اربا اربا, ارے لوگوں نے تلواریں ماری, لوگوں نے نیزوں سے مارا, ارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ایک دفعہ گھوڑے سے گرے, آواز دی السلام علیکم یا ابتا, ارے بابا آپ پر سلام ہو. امام حسین علی اکبر کی طرف چلے. ارے روایات میں ملتا ہے کہ جب علی اکبر کے جنازے کی طرف, علی اکبر کی طرف جانا شروع کیا تو کہتے جاتے یا علی مجھے آواز دو, کہاں ہو بیٹا کہاں ہو, بابا کو نظر نہیں آتا. علی اکبر کے کنارے پہنچے, کیا دیکھا, جوان بیٹا خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے, خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے. بیٹے کے سرہانے آئے, بیٹے کا ہاتھ سینے پر ہے. کہا بیٹا کیا ہوا؟ اب جو ہاتھ اٹھایا سینے کے اندر برچی کی ہنی ٹوٹی ہوئی تھی. ایک دفعہ مولا حسین نے برچی کی ہنی پہ ہاتھ ڈالا, کربلا کا شاید نجف کا رخ کیا ہو. ارے بابا علی یہ خیبر کو اگاڑنا آسان تھا, ارے دادا اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیرنا آسان تھا. یہ کہہ کر جو تیر کے چاہا علی اکبر کی جان پرواز کر گئی. کہ مولا حسین نے روتے ہوئے علی اصغر کے گالوں پہ اپنے گال رکھ دیے. ہائے بیٹا تیرے بعد یہ دنیا رہنے کے قابل نہ رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری قلیل سی باتوں کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے بزرگان دنیا سے جا کے خصوصاً اس گھر کے مرحومین اور آپ تمام لوگوں کے مرحومین, اے اللہ ان کے گناہوں سے درگزر فرما کے ان کو بہشت میں اعلیٰ مقامات عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو مظلوم جہاں جہاں ظلم کا شکار ہے, اے اللہ ظلم کو نجات عطا فرما. خصوصاً فلسطین میں, یمن میں, باڑہ چنار میں اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے, اے اللہ اس ظلم کو نجات عطا فرما. اے اللہ جو بھوک اور گرسنگی فلسطین کے بچوں اور نوجوانوں کو اور بوڑھے بچوں ماؤں بہنوں کو ہو رہی ہے, اے اللہ وہ صدا دے رہے ہیں. اے اللہ ان کی صدا پہ ہم لبیک تو نہیں کہہ پاتے, لیکن اے اللہ ان کی مدد ان کی حمایت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے امام کی عبادت فرما, ہمیں ان کے ناصر آواز میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ما حسین.